طالب علمی کے زمانہ طالب علمی سے مراد صرف چھٹیاں نہیں ہے، زمانہ طالب علمی سے مراد جو اسباق کے دن ہے، اس میں طالب علم اس کا اہتمام کرے کہ درسی کتب تک خود کو محدود رکھے، درسی کتب کے علاوہ خارجی کسی کتاب کا مطالعہ نہ کرے، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں کسی استاد سے بیعت کا تعلق ہے یا جو اپنا استاد جسے قریبی تعلق ہے ان سے پوچھ لیں، اگر ضرورت کے مطابق استاد فرمائے فلاں کتاب دیکھ لو، فلاں مضمون دیکھ لو، فلاں مسئلے پر تیاری کر لو، تو نے فلاں موضوع پر تقریر کرنی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اساتذہ جب تک نہ فرمائیں تب تک خارجی کسی چیز کا مطالعہ نہ کریں، بس کتابوں میں خود کو لگا دو کتابوں کے اندر، اور اس کے لیے بنیادی طور پر طالب علم 3 چیزوں کا اہتمام کرے جو کتاب کے سمجھنے کے لیے کافی وافی اور شافی ہے۔ نمبر 1 کتاب کا متن، نمبر 2 کتاب کا حاشیہ، نمبر 3 استاذ کی تقریر۔ بس یہ 3 باتیں اگر آپ نے پلے باندھنی، انشاءاللہ کتاب پر آپ کو لطف آ جائے۔ نمبر 1 کتاب کا متن، نمبر 2 کتاب کا حاشیہ، نمبر 3 کتاب میں استاذ کی تقریر۔ حاشیہ مطالعہ میں حل کریں، نہ حل ہو تو ایک مرتبہ دیکھ کر آ جائیں، یہ سمجھ آیا نہیں آیا، باقی استاذ کی تقریر سے انشاءاللہ العزیز کھل جائے گا۔ کبھی حاشیہ اور استاذ کی تقریر میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح استاذ کی تقریر کو دیں، حاشیے کو ترجیح نہ دیں، استاذ کی تقریر کو ترجیح دیں۔ میں نے بحمد اللہ تعالی اکثر کتب کا متون کو حفظ کیا ہے، میں اس کا اہتمام کرتا تھا کہ متون کو یاد کروں۔ متن کو یاد کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، بے شک بعد میں بھول جائے، نہ یاد رہے، لیکن اس کو رٹیں، رٹا لگائیں اور پھر اس کو سمجھیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 4 نمبر 5 آپ مرکز میں ہیں، تو مرکز میں رہتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر مکمل طور پر استفادہ چاہتے ہیں، اگر مکمل طور پر مرکز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرکز کی ترتیب پر رہیں۔ میں اکثر طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ مرکز میں رہیں اور ہماری ترتیب پر رہیں، پھر آپ دیکھیں نفع کیسے ملتا ہے۔ ہماری ترتیب میں 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی اعمال کی پابندی، تہجد، فجر کے بعد یاسین، ذکر کی مجلس، اشراق تک تلاوت، پھر اشراق کی نماز، مغرب کے بعد اوابین، پھر سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک۔ اعمال کی پابندی کا جمعہ کے دن سورہ کاف، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 بار درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک۔ نمبر 1 اعمال کی پابندی، یہ میں نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرائض تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واجبات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سنن مؤکدہ کی پابندی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 اعمال کی پابندی، معمولات کی پابندی۔ نمبر 2 وقت کی پابندی، 1 سیکنڈ بھی ضائع مت کریں۔ دیکھیں ابھی بھی 6 بجے کا وقت تھا کہ پہلا سبق ہوگا، میں بحمد اللہ تعالیٰ 6 بجے سے 5 منٹ پہلے بیٹھا، جو ہی میرے پاس لنک ہے میں تیار بیٹھا۔ ایسا نہیں ہے کہ طلبہ آ جائے اور میں نہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اوقات کی پابندی، میں اکثر حضرات سے کہا کرتا ہوں، میں ہمارے مرکز میں 6 کا معنی 6 ہی ہے، شام کا معنی شام ہی ہے، صبح کا معنی صبح ہی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 3 مرکز کے نظم کی پابندی، بس یہ 3 چیزوں کا آپ خیال فرمائیں، انشاءاللہ اور دیکھیں فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 معمولات کی پابندی، نمبر 2 وقت کی پابندی، نمبر 3 مرکز کے نظم کی پابندی۔ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو بے حد فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علوم عطا فرمائے، اعمال عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے۔